گالی گلوچ۔ ہمارے اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ آپس میں گپ شپ کرتے ہوئے ہنسی مذاق میں ایک دوسرے کو گالی دیں گے یا کسی کے بارے کوئی بات کریں گے تو اس شخص کو یا کام کو گالی دے کر بات کریں گے۔ پھر گالی کے مختلف اقسام ہیں جو کتا، سور وغیرہ سے لے کر دوسرے کی ماں، بہن، بیٹی کو کم سے کم اپنی زبان سے ننگا کرنے تک چلے جاتے ہیں۔ دوستوں کی محفل میں بے تکلفی سمجھا ہے اسے جاتا ہے جب ایک دوسرے کو غلیظ ترین اور گھٹیا ترین گالی دے کر بات کی جائے۔ یہ کلچر اتنا عام ہے کہ تعلیم یافتہ لوگوں کی ڈگریاں بھی ان کا کچھ بگاڑ نہیں پائے اور جاہلوں کی طرح ان کی اکثریت بھی گالی دینا فرض عین سمجھتے ہیں۔ گالی کے الفاظ جو زبانوں پر اتنے پکے چڑھ چکے ہیں کہ بات کرتے وقت جب تک گالی کی آمیزیشن نہ ہو تو بات کرنے والا سمجھتا ہے کہ بات میں وزن نہیں پڑا اور گالی کے بغیر بات مکمل بھی نہیں ہوئی۔ ذرا ان الفاظ کو حقیقت میں اپلائی کرنے کا تصور تو کریں۔ کسی کی ماں، بہن یا بیٹی کے بارے جو بکواس ہم کرتے ہیں، کیا ویسا عمل ہم وقوع پذیر ہوتا دیکھنے کے تاب رکھتے ہیں جو ہم گالی میں دوسروں کو کہتے ہیں؟ کیا اپنے ساتھ یا اپنی فیملی کے ساتھ وہی کچھ ہوتا پسند کریں گے؟ ہر بات میں گالی دینے والا اپنے والدین کی تربیت اور ان کے بارے کیا تاثر دوسروں پر چھوڑتا ہے، اس بارے بھی کبھی خیال آیا؟ جو بندہ خود ماں کا بیٹا ہے، بہن کا بھائی ہے، بیوی کا شوہر ہے، بیٹی کا باپ ہے، وہ کس زبان سے دوسروں کو ماں بہن کی گالیاں دے سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ یقینی طور پر گالیاں ہم عادت اور غیر ارادے طور پر دیتے ہیں اور یہ ہمارے اس ماحول کا اثر ہوتا ہے جس میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے۔ ہمیں دوران گفتگو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا جب تک کہ کوئی دوسرا توجہ نہ دلائے۔ ہم جس محفل میں بیٹھتے ہیں اگر تو ہم خود کردار اور گفتار میں مضبوط ہوں تو اس محفل پر اپنا اثر ڈالتے ہیں، ورنہ پھر اس کا اثر قبول کر کے اسی کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں۔ حدیث مبارک میں گالی دینا منافق کی نشانی بتائی گئی ہے۔ جو بندہ گالیاں دیتا ہے وہ کسی سنجیدہ محفل میں اپنا اچھا تاثر نہیں چھوڑتا۔ آئیے ہم اپنا جائزہ لیں اور اپنے بول چال کو خود مانیٹر کریں اور اپنی زبان کو گالیوں کی نجاست سے پاک کر کے اسے اللہ کے ذکر اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے سے مزین کریں۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو بندہ گالی نہیں دیتا اس کی بات بھی مکمل اور وزندار ہوتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت بھی بڑھ جاتی ہے۔